بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے مصر، اور مصر کی کچھ تاریخ کے پہلوؤں کو ہم ٹٹول رہے تھے۔ انہیں کو ٹٹولتے ہم پہنچے تھے ان کے مذہبی عقائد کی طرف، اور ہم نے پڑھا کہ اہل مصر بھی رومیوں کے قبضے کے بعد عیسائیت کی طرف آ گئے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے جو 451 عیسوی میں کاؤنسل ہوئی تھی روم کے اندر، اس کاؤنسل کی وجہ سے یہ دو بڑے فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک تھے جو عیسائی، وہ تھے رومی عیسائی جن کو یہ کہتے تھے ملکانیہ فرقہ سے ہیں، اور ایک تھے قبطی عیسائی یعنی کہ مصری عیسائی۔ یہ وہ عیسائی ہیں جو کہ نستوری فرقہ کہلایا۔ اب جو نستوری فرقہ ہے یا جو قبطی عیسائی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے نا ان کی صرف ایک ہی مشیت ہے، اور وہ جو تھے ملکانیہ فرقہ والے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی دونوں مشیتیں ہیں ان کی، کہ وہ انسانی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور الوہیت بھی رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی جو خسرو تھا، حکمران تھا، جب وہ قابض ہوا رومی مملکت کے اوپر اور اس نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اس نے مختلف بیشتر جو رومی صوبے تھے، روم اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ قابض تھا، تو اس کے جو بہت سارے جو ابھی ممالک ہیں وہ اس وقت اس کے صوبے تھے، جیسے کہ فلسطین، شام، اور مصر بھی رومی مملکت کا صوبہ مانا جاتا تھا۔ اب جو مصر ہے، مصر میں بھی اسی طرح ایرانیوں کا جو ہے قتل و غارت شروع ہو گیا۔ پھر وہاں سے پھر جو ہرکل نے پھر کمر باندھی اور جرأت اور بہادری سے حملہ آور ہوا اور بالکل نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اس نے بیت المقدس کو بھی ایرانیوں سے آزاد کرا لیا اور مقدس صلیب بھی ان سے واپس لے لی۔ تو یہ اس کی ہرکل کی جو فتوحات تھیں، اس کی وجہ سے جو عیسائی دنیا تھی نا، اس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ان کے فرقہ وارانہ اختلافات کے باوجود وہ سب کے سب ہرکل کو اپنا ہیرو سمجھنا شروع ہو گئے۔ جو ہرکل ہے وہ بیسیکلی ملکانیہ فرقہ سے تھا نا۔ اب ہرکل نے سوچا کہ میں اس خوشی کے موقع کے اوپر یوں کرتا ہوں کہ دونوں یہ جو ہیں فرقہ وارانیت، ان کو ختم کیا جائے اور ایک مسیحی ملت کو اکٹھا کیا جائے۔ اس نے ایک جو ہے نا ایک درمیانی راستہ اختیار کیا اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو جو ہے مصری بھی مان لیں اور رومی بھی مان لیں۔ اس موقع پر اس نے جو سکندریہ کا اسقف اعظم بنایا، وہ اس نے سائرس بنایا۔ اب جو سائرس تھا وہ بالکل بھی اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اس نے بالکل بھی ان کے آپس میں افہام و تفہیم کی یا مصالحت کرانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ابھی وہ اس عہدے کے اوپر تقریباً 10 سال تک فائز رہا۔ اب اس نے جب جو اجتماع کیے، اس اجتماع میں ہرکل کا جو بنایا ہوا فارمولا تھا وہ اس کو صحیح طور پہ بیان کر ہی نہ سکا۔ نہ تو وہ رومیوں کو ٹھیک سے بتا سکا اس فارمولے کے بارے میں جو اس اجتماع میں شامل تھے، اور نہ ہی وہ جو ہے نستوری فرقہ یعنی کہ جو قبطی تھے ان کو ٹھیک سے بتا سکا۔ نہ تو بتا سکا اور نہ ہی صحیح طریقے سے سمجھا سکا، اور نہ ہی جو سامعین تھے، جو لوگ بیٹھے تھے اس اجتماع میں، نہ وہ ٹھیک طریقے سے اس کو سمجھ پائے۔ اس طرح وہ فارمولا تقریباً فیل ہو کے رہ گیا۔ جو ملکانیہ فرقے کے نمائندہ تھے، ان کو یہ لگا، یہ بدگمانی ہوگی کہ بادشاہ نے کالسڈن کی جو کونسل تھی اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ اپنے مذہب سے باغی ہو گیا ہے۔ اور جو قبطی تھے یعنی کہ جو مصری تھے، ان کو یہ فارمولا انہوں نے سنا تو وہ یہ سمجھے کہ جب اس طرح مسیح کی یہ ایک مشیت اور ایک عمل کو تسلیم کر چکے ہیں تو لازمی طور پر وہ مسیح کی ایک فطرت بھی تسلیم کر لی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ صرف الوہیت کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سائرس نے ان کے عقیدے کو قبول کر لیا ہے۔ سائرس نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک اور مذہبی اجلاس کیا، لیکن وہ بے سود رہا، اور اس فارمولے کی جو تعبیر سائرس نے اس اجلاس میں کی، اس نے قبطیوں کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس فارمولے کو بڑی سختی سے مسترد کر دیا۔ اگر دونوں فریق رواداری اور فراخ دلی سے کام لیتے تو اختلاف کی اس خلیج کو پار کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ تو نستوری اور نہ ہی ملکانیہ دونوں فرقہ کے افراد نے مصالحت کی کوشش نہیں کی اور ملت کو اکٹھا کرنے کی تکو دو نہیں کی۔
اور دونوں فرقوں کے سربراہوں کی تنگ دلی نے اس سنہری موقع کو ضائع کر دیا۔ پھر دونوں فریقوں کو اس کے نقصانات برداشت کرنے پڑے اور قبطیوں کے لیے مصائب اور الام کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا تصور کر کے ہی انسان لرز جاتا ہے، کیونکہ جو حکومت تھی وہ تھی ان کے اوپر ملکانیہ فرقے کی۔ اب ملکانیہ فرقہ بیسیکلی کیا تھا؟ جو رومی تھے، رومیوں کی تھی۔ اب رومی اپنی بات تو منوانا چاہتے تھے ان سے، لیکن کیونکہ یہ لوگ تھے تو عیسائی، مگر فرقہ واریت کے حساب سے وہ ان سے الگ تھے، تو اب ان کے درمیان کافی تضاد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور سائرس نے جب محسوس کیا کہ ان کو ڈانٹ کے، ناراض کر کے یا ان کی خوشامد کر کے دونوں طریقوں سے وہ قبطیوں کے دلوں کو نہیں جیت سک رہا اور انہیں اپنا طرفدار نہیں بنا سکا، تو اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے اس اقدام میں ہرقل کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ سائرس نے ہرقل کے پیش کردہ فارمولے میں کسی بھی ایسی ترمیم کی کوشش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے جو قبطی تھے وہ اسے خوش دلی سے قبول کر سکیں، بلکہ اس نے قبطیوں کے سامنے دو تجویزیں پیش کیں۔ یا تو وہ کالزڈن کے منظور کردہ فارمولے کو منوان تسلیم کر لیں، مطلب کوئی اعتراض نہ کریں اس میں، یا ہر قسم کی اذیت رسانی بلکہ موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سائرس نے اسکندریہ میں اکتوبر 631 عیسوی میں ایک مجلس کنیسہ منعقد کی اور قبطیوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کی منظوری لے لی۔ اس کے 1 یا 2 ماہ کے بعد تشدد اور ایذا رسانی کا ایک ایسا ہولناک سلسلہ شروع ہوا جس کا ذکر مختلف کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اور جس کا ایک ہی نتیجہ نکلا کہ قبطی عیسائی رومی عیسائیوں سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گئے، اور وہ غیروں کی غلامی کا طوق ڈالنے کے لیے تو تیار تھے، لیکن انہیں اپنے ہی ہم مذہب رومیوں کی رعایا بن کے رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کو قربان کر دیا تاکہ انہیں اپنے ہم مذہب مد مقابل فریق پر فتح حاصل ہو سکے۔ یعنی کہ جو مصری تھے نا، وہ رومیوں کو اب اپنے اوپر حکومت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ سائرس نے جو مظالم قبطیوں پر ڈھائے، ان کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بنیامین قبطیوں کا ایک معزز پادری تھا۔ اس کا بھائی مناس قبطی عقیدے کا پیروکار تھا۔ اسے سائرس کے سامنے پیش کیا گیا اور بڑا ڈرایا اور دھمکایا گیا، لیکن وہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہا۔ پھر مشعلیں روشن کر کے اس کے پہلوؤں کے قریب کی گئیں، جنہوں نے اس کی جلد اور گوشت کو جلا دیا اور چربی پگھل کر نیچے گرنے لگی، لیکن اس کے پائے اس بات میں ذرا لغزش نہ آئی، یعنی کہ وہ اپنی دین سے بالکل بھی نہ ہلا۔ تب اس کے منہ سے ایک ایک کر کے دانت اکھیڑ لیے گئے اور پھر اسے ایک ریت کی بوری میں بند کر دیا اور اسے ساحل سمندر پہ لے گئے۔ 3 مرتبہ اس سے کہا گیا کہ اگر اسے زندگی عزیز ہے تو اپنے عقیدے سے توبہ کر لے اور کالزڈن کی کونسل کا منسوخ شدہ عقیدہ اپنا لے۔ تینوں بار اس نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور پھر اسے سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت اب جڑ پکڑ چکی تھی، وہ آگے چل کے ایک بڑے المناک حادثات کا سبب بنی۔ مسلمانوں نے بابلیون، جو کہ مصر کا ایک شہر ہے، اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب رومی محاصرے کی شدت کی تاب نہ لا سکے اور ہتھیار ڈال دیے اور وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر شہر کو خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اب اتفاق ملاحظہ کیجئے کہ جو مسلمانوں نے جس روز بابلیون پر حملہ کیا وہ گڈ فرائیڈے تھا، یعنی کہ وہ 6 اپریل 641 عیسوی تھا۔ یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مقدس دن ہے، اور عیسائیوں کی وہاں سے اخراج کی تاریخ جو تھی وہ ایسٹر ڈے تھی، یعنی کہ منڈے تھی، ایسٹر منڈے تھی۔ یہ دن بھی عیسائیوں کا ایک مقدس مذہبی تہوار تھا۔ اس کے باوجود کہ مسلمان 3 دن کے بعد اس شہر میں داخل ہونے والے تھے اور مسیحیت کا پرچم یہاں ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہونے والا تھا، یعنی جھکنے والا تھا، ان سنگین حالات میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان کے درمیان کی نفرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے محاصرے سے پہلے رومیوں نے بابلیون کے بہت سے قبطیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوئے تھے،
اور یا پھر انہیں یہ اندیشہ تھا کہ جو قبطی ہیں یہ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ ایسٹر کے دن انہوں نے، یعنی کہ جب محاصرہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا کہ 3 دن میں شہر خالی ہو جائے گا، انہوں نے ان قبطیوں کو جیلوں سے نکالا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں۔ مطلب اختلاف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کی عید تھی، انہوں نے عید پر بھی اپنے ہم مذہبی مختلف فرقے کے عیسائیوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قبطیوں کے ہاتھ کٹوا ڈالے اس شہر سے نکلنے سے پہلے۔ اب اہل مصر کے مذہبی حالات کے بارے میں تو ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا ہے، اب ان کے مذہب کے چند دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اب مصری ابتدا سے ہی حیات بعد الموت کے قائل تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے۔ اس عقیدے کے پیش نظر ان کے ہاں مردوں کی تکفین و تدفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ وہ ان کی قبروں میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور جب ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا۔ اب ماہرین آثار قدیمہ نے مصر میں وادی ملوک اور وادی ملکات کے دریافت کی ہیں۔ وادی ملوک میں بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان کا نقشہ عام طور پہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ داخلے کے لیے پہاڑی کھود کر وسیع و عریض راستہ بنایا جاتا جو 6-7 فٹ چوڑا، 6-7 فٹ اونچا دور تک پہاڑی میں چلا جاتا، اور اس سے آگے ایک کمرے کے برابر گڑھا کھودا جاتا۔ پھر اس سے آگے دوسرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت رکھا جاتا، جس میں بادشاہ کی حنوط شدہ ممی رکھی ہوتی، اور اس کے دائیں بائیں 2 کمرے ہوتے جن میں بادشاہوں کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز سے رکھ دیا جاتا تھا، جیسے کہ سونے کے زیورات، سونے کا تخت، سنہری کرسی اور دیگر قیمتی چیزیں۔ ان کے علاوہ کئی برتنوں میں گندم، دوسری کھانے کی چیزیں رکھ دی جاتی، پانی سے بھرے ہوئے کئی مٹکے بھی رکھ دیے جاتے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں ان کی کھدائی کی ہے، اور وہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں۔ خیر، صرف اسی پر اگر اکتفا کیا جاتا تو یہ کہہ کے بندہ برداشت کر لیتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے اتنی دولت کا ضیاع کیا، لیکن اس سے بھی سنگین امر یہ ہے کہ اس عقیدے کے پیش نظر کے دفن کرنے کے بعد بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو اس دنیاوی زندگی کی طرح خادموں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے خادموں اور خادماؤں کی ایک جماعت اس مقبرے کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ اس اہتمام کے بعد داخلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا، اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیے جاتے، اور اس کو باہر سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ اپنے زیورات اور ہیروں اور جواہرات کے ساتھ مدفون ہے۔ بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خادموں اور خادماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کا تو تصور کر کے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس گپ اندھیرے میں کیا ہوتا ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس گپ اندھیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور بے بسی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں گے، تو کیا انسانیت اپنے فرزندوں کی اس بہیمانہ ہلاکت پر سر نہیں پیٹ لیتی ہوگی؟ لیکن یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ان مقابر سے، جہاں سے کھدائی کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کو بادشاہ کے زیورات شاہی، تخت شاہی، کرسی، گندم کے دانوں سے بھرے ہوئے مٹکے اور دوسری چیزیں ملی ہیں، وہاں ان بے زبان اور مظلوم خادموں اور خادماؤں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو اس غلیظ نظریے کی بھینٹ چڑھتے رہے اور عقل انسانی کی کج فہمی یعنی کہ کم عقلی کے اوپر ماتم کرتے رہے ہوں۔ یہ سب کچھ تو ہوتا رہا، اور اس بڑے سے ظلم پر نہ کسی مذہبی پیشوا کو اعتراض کرنے کی جرت ہوئی، اور نہ ہی ان بے کسوں اور بے بسوں کی دردناک موت پر کسی کا دل تڑپا، اور نہ ہی ملکی خزانے کے اس ضیاع پر کسی نے احتجاج کی ضرورت محسوس کی۔ اور یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا، اور ایک بادشاہ کے بعد جب دوسرا بادشاہ
داعی اجل کو لبیک کہتا تو اس کے ساتھ بھی ان بے بس غلاموں کا ایک گروہ ہلاکت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ دیکھیں انسانیت کس نیچے درجے پہ گری ہوئی تھی۔ پھر محمد کرم شاہ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں، جو کہ میں ان کی زبانی ہی پڑھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1954 میں جب میں الازہر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو چند ساتھیوں کے ہمراہی میں مجھے وادی ملوک اور وادی ملکات میں بادشاہوں اور ان کی ملکات کی مقابر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بعینہ یہی نقشہ تھا جو اوپر بیان ہوا، اور مصر کے دارالآثار قدیمہ میں یعنی میوزیم میں وہ زیورات اور وہ زرنگار تخت اور کرسیاں بھی دیکھیں جو ان مقابر سے دریافت ہوئی تھیں، اور پھر انہیں اسی میوزیم کی زینت بنا دیا گیا تھا۔ انسانی عقل کی کم فہمی کی وجہ سے مردوں کی تکفین اور تدفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسومات کے مطالعے کے بعد اب ہم مصر کی تعلیم کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تعلیم عام طور پر تو موروثی ہوتی تھی، یعنی باپ اپنا علم اور اپنا فن اپنی اولاد کو سکھاتا، لیکن 18ویں خاندان کے عہد حکومت میں بڑے بڑے شہروں میں اسکول بھی کھول دیے گئے تھے جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ قدیم زمانے کی مصری عمارتیں خصوصاً مندر اور اہرام ان کے فن تعمیر اور ریاضیات میں مہارت کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ انسائکلوپیڈیا گلوریل کے مقالہ نگار نے تحریر کیا ہے کہ پٹولمیز یعنی یونانی خاندان کے عہد حکومت میں مصر دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ دولت مند تھا۔ ہم نے پیچھے اسکندریہ کی فلسفی اور ماہر ریاضی دان ہپاٹیا کے دردناک قتل کا واقعہ پڑھا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسکندریہ علم اور فلسفے کا مرکز تھا، اور لوگ دور دور سے حصول علم کے لیے اسکندریہ کی درسگاہوں اور علماء کی خدمت میں حاضری کے لیے مصر کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج اسی ٹاپک پہ اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پر قائم رکھیں۔ پھر ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔